کہ ہم نے عمرہ مکمل کر لیا، حلق کر لیا، اسطورہ لگوا لیا، اب اگر ہم دوسرا عمرہ کرتے ہیں تو سر پہ تو بال ہے نہیں، پھر کیا کریں؟ تو چاہے سر پر بال نہ ہو، آپ کو اسطورہ پھیرنا پڑے گا۔ آپ کے اختیار میں جتنا ہے اتنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ بال تو ایک دن کے اندر 1 انچ کے برابر نہیں کر سکتے، جو بھی سر پر بال آ جائے گا آپ اسطورہ پھیر لیں، احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی۔ نماز پڑھ سکتی جماعت کے ساتھ، منع نہیں، پڑھ سکتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو آدمیوں میں گھس کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اگر کوئی عورت آدمیوں کے درمیان گھس کر کے نماز پڑھے گی تو اس عورت کے دائیں طرف جو آدمی ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی، بائیں طرف جو آدمی ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے جو آدمی ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے عورتیں اگر نماز پڑھنا چاہیں امام کے ساتھ، امام کی اقتداء میں جماعت سے، تو جو مقامات عورتوں کے لیے مقرر ہیں اس جگہ پر جا کر نماز پڑھیں۔ 15 دن کے عمرے میں نماز قصر کی جائے گی یا نہیں؟ اب ہمارا سفر اگر 15 دن کا ہے تو ظاہر بات ہے ہم 15 دن مکمل مکہ مکرمہ میں نہیں رہیں گے، کچھ دن ہمیں مدینہ منورہ میں رہنا ہے، تو مکے میں ہمارے 15 دن مکمل نہیں ہوتے، ہم مسافر رہیں گے، مدینے میں ہمارے 15 دن مکمل نہیں ہوتے، ہم مسافر رہیں گے۔ تو جماعت سے ہم نماز پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، لیکن جیسے عورتوں کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے، وہ اپنے روم پر، کمرے پر اگر نماز پڑھتی ہے، یا خدا نخواستہ مردوں میں سے کسی کی جماعت چھوٹ گئی یا کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے جانا آنا مشکل ہو اور وہ اپنے کمرے پر نماز پڑھے تو وہ قصر کرے گا، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت پڑھے گا۔ اگر کسی کے نام سے عمرہ کر رہے ہیں تو حلق کریں گے کہ نہیں؟ کسی کے نام سے عمرہ نہیں ہوتا، عمرہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہم کسی کی طرف سے عمرہ کرتے ہیں، یہ ایک ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب ہے، اس میں بھی سر منڈانا پڑے گا تو ہی عمرہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں تو سر منڈانا ہے، کسی اور کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں تو سر نہیں منڈانا ہے، ایسا نہیں۔ ہم عمرہ کر رہے ہیں چاہے اپنی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، سر منڈانا پڑے گا۔ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پیشاب پخانہ کر سکتے، منع نہیں ہے، لیکن عمرے کا عمل انجام دینے کے لیے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ لیکن صفا مرو کی اب 3.5 کلومیٹر چلنا ہے، کیا وقت لگے گا؟ وہ بھیڑ کے حساب سے ہوتا ہے، خالی رہے تو بھی وقت لگتا ہے، جتنی زیادہ بھیڑ رہے اتنا زیادہ وقت لگتا ہے۔ اگر دوران صحیح کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر وضو جو عمرے کے لیے جاتی ان کی طرف سے، ان کا جو سرپرست ہوگا، ماں ہو، باپ ہو، دادا ہو یا جو بھی رشتے میں ہو، ان کا جب احرام باندھیں گے تو نیت یہ کریں، جو بالغ لوگ ہیں ہر عمل کے موقع پر، احرام باندھنے کے موقع پر نیت، طواف کے شروع میں نیت، سعی کے شروع میں نیت، اور سر منڈانے کے لیے نیت کہ میں احرام سے باہر ہو رہا ہوں، یہ نیت ساتھ میں جو سرپرست ہے اس کو کرنا ہوگا۔ شرعی عذر میں ہے تو ناپاکی کی حالت میں عمرہ نہیں کر سکتے،
اور ناپاکی کی حالت میں مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں اور حرم مسجد کے باہر صحن میں ان کو کسی محفوظ جگہ پر بٹھا دیں، اکیلے نہ بٹھائیں، ساتھ میں کچھ عورتیں رہیں اور رہتی ہیں، ایسے بولتے نا ایک سے دو بھلے، ایسے ساتھ میں بٹھائے تو وہ اپنا اس طرح ناپاکی کے دن گزار لیں گی۔ جب عذر شرعی ختم ہو جائے گا پاکی کا غسل کریں گے، لیکن پاکی کے غسل کے اندر صابن استعمال نہیں کریں، بغیر صابن کے پاکی کا غسل کر لیں گی، اور پاکی کا غسل کر لینے کے بعد پھر جا کر کے عمرہ کریں گے۔ مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ بغیر محرم کے عورتوں کے لیے عمرے کا سفر کرنا کیسا ہے؟ مسئلے کے اعتبار سے حج کے لیے عمرے کے لیے محرم ضروری نہیں، محرم سفر کے لیے لگتا ہے۔ مکے سے مدینہ جانا ہے، مالیگاؤں سے بمبئی جانا ہے، اس کے لیے محرم ضروری، بغیر محرم کے عورتوں پر حج فرض نہیں ہے۔ ایک عورت ہے بہت مالدار ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن محرم نہیں ہے اس کے پاس، تو اس پر حج فرض نہیں۔ اس لیے سفر کے لیے عورتوں کے ساتھ ان کے محرم کا ہونا ضروری ہے، شوہر ہو یا محارم میں جو مرد ہے جیسے باپ ہے، دادا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یہ سب محرم ہے، ساتھ میں ہونا چاہیے۔ جہاں تک جیسے ہم طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، اب نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، تو ہم طواف روک دیں گے، سعی روک دیں گے، وہیں پر رک کر کے جہاں تک ہم تھے وہیں نیت کر لیں گے کہ اب مجھے نماز پڑھنی ہے، اور طواف کا سعی کا عمل چھوڑ کر کے ہم جہاں جگہ ملے وہاں پر جو ہے ہم اپنی نماز پڑھ لیں، اور نماز ہو جانے کے بعد اب جہاں سے ہم نے طواف چھوڑا تھا یا جہاں ہم نے سعی چھوڑی تھی وہاں سے پھر طواف اور سعی کی نیت سے ہم لوگ اپنا کام چالو کر دیں۔ نہیں، استلام نہیں کرنا رہے۔ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللہم انا نسألک خیرہ وخیر ما فیہ ونعوذ بک من شرہ وشر ما فیہ۔ اللہم انت المستعان وعلیک التکلان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔